बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद जवाद बुखारी और मेरा तल्लक सेफर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन है। आज आप तमाम वालिदैन को बच्चों की जिनसी ज़्यादती की रोकथाम की वर्कशॉप में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिनसी ज़्यादती की रोकथाम की वर्कशॉप में आपके साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों के साथ जो ज़्यादती होती है उसको हम कैसे रोक सकते हैं। बच्चों के साथ जो जिनसी ज़्यादती है उसमें जो वालिदैन हैं वो क्या किरदार अदा कर सकते हैं। हमारा स्कूल और माशरा जो है इसमें क्या किरदार अदा कर रहा है। वालिदैन बच्चों के साथ कौन से ऐसे टूल्स और वसाइल इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम जिनसी सेहत के हवाले से, जिनसी ज़्यादती के हवाले से रोकथाम में उसमें मदद कर सकें। हम ये भी देखेंगे इसके अंदर कि हम लोग अब जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनको उम्र के लिहाज से हम कौन से ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में बातचीत में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तमाम बातों के साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो माशरा है उसके अंदर हम लोग अपना कैसे किरदार अदा करेंगे। तो ये आज हमारे मौज़ूआत हैं जिसमें हम ये देखेंगे कि बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती की जो रोकथाम है उसमें क्या किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आलमी अदारा सेहत ने पिछले गुज़श्ता साल 1 बिलियन बच्चों के बारे में ये बताया कि वो ज़्यादती का शिकार हुए हैं। उनमें से हर में से 5 में से 1 बच्ची और 20 में से 1 बच्चा जो है वो जिनसी ज़्यादती का शिकार हुआ है। इस मौजू पर बात करना इसलिए नहायत ज़रूरी हो गया है आजकल, और इसके ऊपर हम आपके साथ गुफ्तगू करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि माशरे के अंदर जो है कोई जिनसी ज़्यादती होती है उसमें हम अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं और हमें क्या किरदार अदा करना चाहिए। हम ये भी समझते हैं कि बहुत सारे शायद बड़े जो हैं वो बचपन में ज़्यादती का शिकार हो जाते हैं। तो इस संजीदा गुफ्तगू के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम अपने मौज़ूआत का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो हमारा कंपोनेंट है, फ़र्स्ट मरहला जो है वो ये है, इब्तदाई मरहला ये है वो जगह बाज़ औक़ात वालिदैन इसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि उनके जो बच्चे हैं शायद उनको सिर्फ पैसे या तोहफ़ की ज़रूरत है। लिहाजा यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि बच्चों को तवज्जो की ज़रूरत होती है। बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं उन्हें वालिदैन की अपनायत और चाहत की ज़रूरत होती है। हम समझ सकते हैं अक्सर जब बच्चे हमारे बनाए हुए उसूलों के ऊपर अमल नहीं करते और हमारी बातों के बरक्स काम करते हैं तो हम उनको उनके हाल पर छोड़ देते हैं। उनको हम ये समझते हैं कि उनके दोस्त और उनकी अपनी जो समाजी ज़िंदगी है शायद वो सबसे ज़्यादा अहम है। तहकीक के मुताबिक वालिदैन अक्सर इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उनकी जो जिनसी सेहत है वालिदैन की राय की कितनी अहमियत रखती है। वालिदैन ये सोचते हैं कि शायद बच्चे अपने दोस्तों, टेलीफोन और टीवी के अंदर शायद उसको ज़्यादा अहमियत देते हैं, मगर तहकीक से ये साबित हुआ है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि बच्चों से ज़्यादती, उनकी जिनसी सेहत और उनकी हिफाजत के बारे में जो है वो हम लोग इस टॉपिक के अंदर आपके साथ बात करेंगे। एक बच्चा, याद रखें, एक बच्चा वालिदैन में से किसी एक के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की कोशिश करता है, यानी माँ बाप दोनों में से एक के साथ मजबूत रिश्ता बनाने की वो कोशिश करता है ताकि वो उस पर मुकम्मल भरोसा हासिल करने लग जाए। अगर वो मुकम्मल भरोसा हासिल करने लग जाता है तो आप उनको जिस्मानी और ज़हनी दोनों लिहाज से उनको माशरे का एक मुफीद फ़र्द जो है वो बना सकते हैं। बतौर वालिदैन आप ये हम सोचते हैं कि बच्चे कुछ हदूद ना क्रॉस कर जाएं, पार ना कर जाएं, तो उनके हदूद के बारे में क्या आप ये समझते हैं कि इन हदूद का उनको किसी और से पता चले? बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जो एहसास या जो चीज़ आप उन बच्चों को बता सकते हैं शायद कोई भी नहीं बता सकता, चाहे वो अंकल है चाहे वो आंटी है। बाज़ औक़ात इस किस्म की बात चीज़ के करने में मुश्किल ज़रूर हो सकती है। आज हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने बच्चों के साथ इस किस्म की ज़रूरी बातें कैसे कर सकते हैं। वालिदैन, मैं एक यहाँ ये बात बताना चाहता हूँ आपको कि वालिदैन अगर रोज़ाना सिर्फ बच्चों से बात ही कर लें तो वो भी बड़ी मुफीद साबित हो सकती है। शुरुआत में आप उनके साथ रोज़मर्रा के जो काम हैं उनसे बातें कर सकते हैं, बच्चे की स्कूल के हवाले से बातें कर सकते हैं, उसकी दिलचस्पी के हवाले से जो बातें होती हैं उनके ऊपर आप बात कर सकते हैं। आप अपने दिन के बारे में भी उनको बता सकते हैं। ये सबसे पहला कदम है जो बातचीत के लिए है। बच्चे बहुत समझदार होते हैं, अगर वो आपको किसी ज़्यादती के वाक़े के बारे में बताते हैं तो वो फ़ौरन, याद रखें, आपके जो चेहरे का तासर रहता है उनको फ़ौरन वो नोट कर लेते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप बच्चे से बात करें तो बच्चे का आपका यकीन करें कि बच्चे को ये लगे कि जब वो आपसे इस तरह की बात करेगा तो उसको किसी किस्म की डांट या तनकीद का सामना नहीं करना पड़ेगा। हर किसी बच्चों के साथ हर किसी जो बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादती का एक किरदार है, इसको रोकने में एक किरदार है। जब घर वाले
स्कूल वाले, मदरसे और ट्यूशन वाले एक ही बात पर मुत्फिक हो जाएंगे तो बच्चों के साथ जो ज़्यादती करने वाला फ़र्द है या जिसको ये वो करता है उसको इस बात का इल्म हो जाएगा कि मुआशरे के अंदर लोग इसके बारे में आगाही रखते हैं और वो ऐसा करने से डरेगा और ग्रेज भी करेगा और ये भी हो सकता है कि वो इस काम से फ्यूचर में मुस्तकबल में बाज आ जाए। और इस बात का भी ख्याल रखें जब बच्चे के साथ इस तरह की आगाही हम सब लोगों को हो जाती है तो जो लोग ज़्यादती का शिकार होते हैं उनके अंदर भी हौसला होता है, उनके अंदर भी ताकत आती है और वो इस खिलाफ और इस तरह की बात के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाने लग जाते हैं। और याद रखें इस वक्त आप सब लोग जो यहाँ मेरे सामने मेरी बातें सुन रहे हैं एक मुआशरे की जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं ताकि हम अपने बच्चों को महफूज रख सकें और उन्हें आगे बढ़ा सकें और उनके साथ और हम लोग सब मिलकर इस माशरे को मजबूत और बेहतरीन तरीके से कर सकें और इसमें मिलकर काम करने की ज़रूरत भी है। आजकल माशरे में इस बात पे बात करने की भी ज़रूरत है और इस पर काम करने की भी ज़रूरत है। बतौर वालिदैन आपका पूरा हक़ है कि आप इस बात को ज़रूर यकीनी बनाएं कि आपका बच्चा जो है जब मदरसे में, स्कूल या ट्यूशन में महफूज है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा किसी वजह से परेशान है या किसी ऐसे वाक़े में बारे में आपको वाक़े की इत्तला दी है जिस पर फौरी तौर पर गौर करने की ज़रूरत है, इस सिलसिले में अगर आप किसी दोस्त, मज़हबी रहनुमा या किसी से मिलना चाहते हैं तो ये काबिल कबूल है। आप अपने इर्द गिर्द माशरे को बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। अगर आप किसी बच्चे के साथ कोई नामुनासिब या गलत चीज़ को होते हुए देखते हैं तो याद रखें आप उसी बात को सुनें और इसके बारे में इत्तला उसके स्कूल में या वालिदैन को भी दे सकते हैं। ये माशरा आप में से हर एक से मिलकर बना है और एक भी घर की परेशानी याद रखें माशरे के तमाम घरानों के लिए परेशानी की वजह बन सकती है। ये इक़दाम देरपा और सेहत बख्श साबित हो सकते हैं। एक भी घर की परेशानी जिस तरह मैंने बताया है आपको कि ये पूरे मुआशरे की परेशानी है क्योंकि ज़्यादती करने वाले जो लोग होते हैं वो याद रखें अगर फ़िरका वाराना अख्तिलाफ़ात और बदनज़री को देखते हैं तो वो ज़्यादा होशियार हो जाते हैं और चौकन्ने हो जाते हैं। एक मुकम्मल और मजबूत माशरा इस बात को यकीनी बनाता है कि हर बच्चे से प्यार किया जाए और वो महफूज रहे। इसलिए उसके लिए उसकी मदद फराम करना, उनके साथ खड़े होना या उस मज़लूम की मदद बोलने में मदद करना हमें ज़रूरी करनी चाहिए। जो अपनी तकलीफ़ खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हों उनके साथ हमें खड़े होने की भी ज़रूरत है। जैसा कि हमने पहले कहा कि बच्चों के साथ भरोसा हासिल करना और एक मज़बूत रिश्ता बनाने के लिए एक मुअस्सर गुफ्तगू की इंतहाई ज़रूरी है। अब हम ऐसे अल्फाज और जुमलों के बारे में बात करेंगे जो वालिदैन जिनसी सेहत और जिनसी ज़्यादती के बारे में बात करते हुए अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें याद रखें हमें सही ज़बान या अल्फाज का इंतखाब करना होगा जो हम अपने बच्चे के साथ बोल सकते हैं। हमने एक मुआशरे के तौर पर यह फ़ैसला किया है कि हमें अपने बच्चों से जिनसी सेहत या जिनसी के ज़्यादती के बारे में बात करनी चाहिए और इस बात का भी अभी हम ये फ़ैसला कर लेते हैं कि कौन से ऐसे अल्फाज या जुमले हम इस्तेमाल करके बच्चों के साथ अपनी बात को बता सकते हैं। तो इस सिलसिले के अंदर हम लोग आपके साथ अभी एक मंजर, एक मुकालमा जो है वो पेश करेंगे जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि बच्चों के साथ किस तरीके से बात शुरू की जा सकती है, उसके दरमियान में किस तरह बात कर सकते हैं और बात का अख्ताम किस तरह कर सकते हैं। तो इस मंजरनामे के अंदर, इस मुकालमे के अंदर हम आपको ये बताएंगे कि जिनसी ज़्यादती के हवाले से कौन कौन से ऐसे अल्फाज, जिनसी सेहत के हवाले से अल्फाज भी जो इस्तेमाल होते हैं वो कैसे कर सकते हैं। इस सिलसिले के अंदर इस मंजरनामे के अंदर 3 किरदार हैं, एक वालिद का और 2 बेटे हैं। तो इस किरदार को थोड़ा मैं बताता जाता हूँ। मेरे साथी मेरे साथ जो है इस किरदार को यहाँ पे आपके साथ पेश करेंगे, लेकिन इसका मंजरनामा थोड़ा सा मैं बताता जाऊँ पहले से कि इसकी ये थोड़ी सी ये है। जो सबसे पहले ये है कि एक वालिद है जो साइकिल पे आ रहा है और रास्ते में वो देखता है कि टीवी पे एक खबर चली है जिनसी ज़्यादती के हवाले से और मोहल्ले के लड़के जो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वालिद जो है बड़ा परेशान होता है और जब वापस आता है तो घर में अपने सहन में बैठ जाता है और वो ये देखता है कि जो उसके बच्चे हैं, बेटे हैं, वो पतंगबाजी कर रहे हैं। तो वो अपनी बात का जो है वो फिर किस तरीके से आगाज़ करता है और उसका इख्तिताम किस तरीके से करता है, इसको ज़रूरी सुनना है आपने। जी, जिस तरह आपको पता चला है कि हमने एक अभी बात की आपसे मुकालमा पेश करना है, तो उसमें हम देखेंगे मेरे साथ मेरे एक साथी हैं जो बच्चों का किरदार अदा यहाँ पे करेंगे और मैं वालिद का किरदार अदा करूँगा। तो आप तमाम लोगों ने इस बात को ज़रा गौर से देख रहे हैं कि बात स्टार्ट कैसे हो रही है और उसका इख्तिताम कैसे हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों जो हैं बड़ी अच्छी पतंगबाजी कर लेते हैं आजकल और बड़े अच्छी उड़ा रहे हैं और बड़ा सख्त मुकाबला भी कर रहे हैं आप। जी, मैं बहुत अच्छी पतंग उड़ाता हूँ। आपने देखा है ना कितनी अच्छी पतंग उड़ा रहा था मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ आज का आपका स्कूल का दिन कैसा गुजरा? बड़ा अच्छा गुजरा। अच्छा रहा है।
अहमद चाचा का जो बेटा है वो आ गया है स्कूल? नहीं नहीं, वो बीमार है ना, वो अभी हॉस्पिटल में अभी नहीं आया। हाँ, उसने ट्रैफिक के हफासी कानून तोड़े थे, तो जिससे उसको चोट लगी थी, तो वो अब अस्पताल में चला गया है। आपको पता है इस चीज़ का? जी जी, हम हिफाजी कवानीन के जानते हैं, जो ट्रैफिक के लोग। अच्छा, आपको जिस्म के जो हफासी कवानीन है उसके बारे में भी पता है? जिस्म की हिफाजी कवानीन? हाँ बिल्कुल, जिस्म के भी हफासी कवानीन होते हैं। याद रखो कि जो आपका जिस्म है इसके भी हफासी कानून होते हैं, और ये जो आपका जिस्म है इसके ऊपर सिर्फ आपका हक है, ठीक है, और इसको आपकी इजाज़त के बगैर कोई भी छू नहीं सकता, चाहे वो कोई भी हो। हमारे ही हक है? हाँ बिल्कुल, आपके जिस्म जो खुसूसन जो आपके हिस्से हैं, जिनको हम ज़ाती हिस्से कहते हैं, उनको हमेशा जो है ना वो ढांप के रखते हैं, जिन्हें हम नोनो या बॉम कहते हैं, ठीक है, पता चल गया। और डॉक्टर जो है उसको उज़्व तनासल, जिसको हम नोनो बोलते हैं, ठीक है, और बॉम जिसको हम वो बोलता है तशरीफ़। और अगर आपके ज़ाती हिस्सों को कोई भी इन दोनों को हाथ लगाए या किसी ऐसे हिस्से को हाथ लगाए, तो आप उसको ना कह सकते हैं, क्योंकि आप अपने जिस्म के मालिक हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसे हाथ लगाए तो आपने आकर मुझे बताना है, ठीक है, और पूरा वाक़या सच सच बताना है, ठीक है। ठीक है, चाहे वो कोई बड़ा भी हो, चाहे रिश्तेदारी क्यों। हाँ बिल्कुल, कोई भी आपका रिश्तेदार हो, बड़ा हो, कोई भी हो, वो जब भी आपको हाथ लगाए तो आप उसको ना कह सकते हैं, क्योंकि आपका जिस्म सिर्फ आपकी मलकियत है, इसके ऊपर कोई भी हाथ नहीं लगा सकता आपकी इजाज़त के बगैर, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, अजनबी हो, रिश्तेदार हो, चाचा हो, कोई भी हो, तो आपने किसी को हाथ नहीं लगाने देना, और वहाँ पे क्या कहना है, ना, ठीक है, क्योंकि आप अपने जिस्म के मालिक हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि हम जानते हैं कि हम अपने ज़ाती हिस्सों को क्या कहते हैं? जी, हम अपने ज़ाती हिस्सों को डॉक्टरी ज़बान में उज़्व तनासल और तशरीफ़ कहते हैं। अच्छा, और ये मुझे बताएं कि जब कोई आपके ज़ाती हिस्सों को हाथ लगाता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं, उसको धक्का दे देंगे, उसको मना कर देंगे और आपको आके बताएंगे, चाहे कोई भी हो। अच्छा, शाबाश। और हम और क्या कर सकते हैं? हम शोर मचा सकते हैं, भाग सकते हैं, भाग सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, आपको आके बता सकते हैं। शाबाश। तो आपने देखा कि इस गुफ्तगू के अंदर हमने ऐसी बातें की हैं जिस हमने बात का आगाज़ एक आम तरह की बात से आगाज़ किया, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल किया, उसके जो रोज़मर्रा की बातें थी, जिस तरह वो पतंग उड़ा रहे थे उसके बारे में बात की, और फिर उनको अपने टॉपिक की तरफ जो है उनको अपना मौजू की तरफ लेकर आए, ठीक है, और अख्ताम हमने उस बात पे किया जो हम कहना चाह रहे थे। तो इस तरह की बातें करके आप लोग जो हैं, वालिदैन जो हैं, वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको मुनासिब लगे। तो याद रखें, हम अपने घर में, जिस तरह मैंने यहाँ इस मुकालमे के अंदर, इस मंजरनामे के अंदर आपको बताया कि हम घर में से नोनो कहते हैं और डॉक्टर जो है उसको उज़्व तनासल कहते हैं। इसी तरह अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारी स्क्रीन पे आपको एक डायग्राम, एक तस्वीर चल रही है जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के नाम नज़र आ रहे हैं, जैसे उज़्व तनासल, फ़र्ज, छाती, सीना, तशरीफ़। तो ऐसे अल्फाज जो है हम घरों में आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी हमें समझना ज़रूरी है कि वो किस बच्चों को ये बताना भी ज़रूरी है कि किसी को भी अपने ज़ाती हिस्सों को हाथ ना लगाने दे और ना किसी के ज़ाती हिस्सों को हाथ लगाए। जिस्म के ये खुसूसी या निजी हिस्से जो होते हैं, याद रखें, ख़ास जज्बात जो है पैदा करते हैं। कोई भी कभी भी जिस्म के इन हिस्सों को हाथ नहीं लगा सकता, सवाए अगर वालिदैन आपकी नहाने में मदद करते हैं जब आप छोटे होते हैं, या अगर आपको चोट लग जाती है तो डॉक्टर और नर्स हाथ लगा सकते हैं। क्योंकि ये याद रखें, क्योंकि ये ऐसे हिस्से हैं जो मखसूस किस्म के एहसासात पैदा करते हैं। जो लोग इन एहसासात को महसूस करना चाहते हैं वो बच्चों के ज़ाती हिस्सों को हाथ लगाते हैं। बात इन लोगों को एहसासात इतने पसंद होते हैं कि वो उनको महसूस करने के लिए बच्चों के ज़ाती हिस्सों को हाथ लगाने या देखने के लिए उन्हें पैसे या लालच भी देते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के तोहफे भी देते हैं। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के ज़ाती हिस्सों को हाथ लगाने या ऐसा करने का बोले तो ये हमारे घर का या माशरे में बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। अगर कोई भी ऐसा करे तो फ़ौरन बच्चों को आप ये कहेंगे वो अपने वालिदैन को या किसी काबिल एतमाद लोगों को इसके बारे में बताएं। तो याद रखें, जिस तरह मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि वालिदैन को अपने बच्चों को घर में जिस्मानी और जिनसी सेहत के बारे में तालीम देनी चाहिए और वो तालीम दे सकते हैं। हमेशा याद रखें, वालिदैन जो भी अपने बच्चों को बात कहते हैं वो बात लंबे अरसे तक अपना असर रखती है। इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उनके जिस्म के कुछ हिस्से ज़ाती होते हैं और कुछ लोग उन हिस्सों को वालिदैन या डॉक्टर के अलावा बहुत अलग मुख्तलिफ तरीक़ों से हाथ लगा सकते हैं। इस तरह हाथ लगाते हुए बच्चों को बेचैनी होती है, मगर ये हरगिज़ उनकी गलती
नहीं हैं, और वालिदैन या किसी भी काबिल एतमाद शख्स को इसके बारे में फ़ौरी इतला देनी चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। तो ये ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ यहाँ पे आपको इस गुफ्तगू में शामिल की है कि हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को ज़्यादती के हवाले से, जिनसी ज़्यादती से क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं और उसमें हम क्या अपना किरदार अदा कर सकती हैं। अब मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाह रहा हूँ जो आपको अब देखना चाहते हैं हम लोग कि मुआशरा हम माशरे में अपना क्या किरदार अदा कर रहे हैं, जिस तरह मैं अपने मौजू को स्टार्ट में किया था। तो याद रखें कि हाँ, मैं कुछ सवाल आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ जिसको आपने सोचना है और उसको उस पर अमल भी करना और गौर भी करना है कि आपकी नज़र में मिसाली माशरा जो होता है वो कैसा होता है। सबसे पहले मैं ये सवाल आपको करना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं, तमाम वालिदैन सोचें इस बात के ऊपर कि वो तमाम खसूसियात कैसी हैं जो बच्चों के ख़िलाफ़ जो ज़्यादती होती है उसकी रोकथाम करने के लिए ज़रूरी हैं इस माशरे के अंदर। इन खसूसियात के अलावा क्या ऐसी सहूलियात, ऐसे वसाइल होने चाहिए जो माशरे के लिए बच्चों की ज़्यादती की रोकथाम के लिए होने चाहिए। तीसरा सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आप माशरे में कौन सी ऐसी चीज़ें और ऐसी बातें जो हैं जो आप समझते हैं कि आप हमसाए और दूसरे माशरों से बेहतर बनाएंगे। और लास्ट में जो सबसे बड़ा सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुझे आप ये बताएं कि आपने अपने बच्चे के लिए बेहतर बनाने के लिए क्या किरदार अदा किया है। इन तमाम सवालों के ऊपर आप गौर करें और इनके जवाब आप खुद से तलाश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सर अख्तर है और मेरा ताल्लुक़ सेफ़र सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन से है। जिस तरह मेरे साथी पहले आपको बता के गए हैं कि हम वालिदैन को बता रहे हैं कि बतौर वालिदैन हम माशरे में क्या किरदार अदा कर रहे हैं, तो मेरे पास है दूसरा टॉपिक जिसको हम कहते हैं सानवी हल। इसका मकसद ये होता है कि अगर किसी तरह की कोई चोट या तकलीफ़ किसी को हो गई है तो हम किस तरह उसको कम कर सकते हैं। इस काम के लिए तकलीफ़ का इलाज करके ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी को किस तरह से चोट पहुंची है और उसकी ज़िंदगी को हम किस तरह बहाल कर सकते हैं, दोबारा मामूल पे ला सकते हैं। इसके लिए हमें कोशिश करना पड़ती है जो उसकी ज़िंदगी में हायल रुकावटें हैं उनको दूर करके उसकी ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सके, ताकि जो शख्स जिसको ये तकलीफ़ पहुंची है वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो सके। इस हल का मकसद ये भी होता है कि वालिदैन चंद एक बातें सीखें जिससे उनको पता चले कि उनके बच्चों में जो जिनसी तब्दीली हो रही है उससे कोई मामलात बिगड़ तो नहीं सकते। उसके लिए सबसे पहला जो मकसद है वो ये है कि वालिदैन अपने बच्चों की जो सेहतमंद जिनसी तब्दीली है उसमें और जो परेशान कुन उनके रवैये हैं उसमें फ़र्क को सीख सकें। इसका दूसरा मकसद ये है कि वालिदैन अपने बालिग होते हुए जो जिनकी उम्र बढ़ रही है, बढ़ती उम्र के बच्चों की मुख्तलिफ़ हरकत पर नज़र रखें। नज़र रखने का मकसद ये है अगर वो शुरू ही से अपने बच्चों की बढ़ती हुई उम्र के साथ उनमें जो जिनसी तब्दीलियाँ हो रही हैं और उनकी मुख्तलिफ़ हरकत पर नज़र रखेंगे तो यकीनन वो अपने माशरे को और अपने ख़ानदान को आने वाले किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। वालिदैन को पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे वसाइल माशरे में मौजूद हैं जिनको बरोए कार ला के अपने माशरे को मुमकिन ख़तरात से बचाया जा सकता है। वालिदैन को यकीनन इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि अगर ख़ानदान या माशरे में किसी तरह का कोई ख़तरा है तो वो किस तरह अपने माशरे की मदद कर सकते हैं। बाज़ औक़ात वालिदैन इस बात से परेशान हो जाते हैं कि उनके बच्चे जिस्म के बारे में सवालात कर रहे हैं। याद रखें, बढ़ती हुई उम्र के साथ बच्चों का जिस्म के बारे में तजस्सुस ज़ाहिर करना या जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बारे में सवालात पूछना या राजदारी रखना एक आम सी बात है। जब बच्चे 6 या 7 साल की उम्र में होते हैं तो वो अपने जिस्म को पोशीदा रखने या राजदारी रखने का इजहार करते हैं, राजदारी रखते हैं। याद रखें, ये तब वो सीख रहे होते हैं कि उनके जिस्म के कौन से हिस्सों की हिफाजत अब ज़रूरी हो गई है और इस बात का इल्म बच्चों की जो जिनसी सेहत है उस पर लंबे अरसे तक असर छोड़ता है। तो क्योंकि बच्चों को अपने जिस्म के हिफाजती कवानीन के बारे में इल्म हो रहा होता है, इसलिए ज़रूरी है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वालिदैन उसकी जो परेशान करने वाली वजूहात हैं उसके बारे में बच्चों से बात करें, क्योंकि बच्चा आपके सामने बड़ा हो रहा होता है। और अगर आप बच्चों को तवज्जो से, प्यार से उनके आने वाले जो मसाइल हैं उसके ऊपर गौर करके हल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन बच्चा आपको आने वाले हर मसले के बारे में
پہلے بتا دے گا، جو کہ آپ کے معاشرے کو ممکنہ خطرات سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً ہم والدین کو اس بات کا احساس ہے کہ شاید ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم کس طریقے سے اپنے بچوں سے بات کریں، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم بچوں کے جنسی اعضاء کے بارے میں یا جنسی معاملات کے بارے میں بات کیسے کریں۔ لیکن کیونکہ بڑھتی عمر کے ساتھ بچوں کو علم ہونا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ بچہ باہر سے سیکھے، وہ اچھا بھی سیکھ سکتا ہے، برا بھی سیکھ سکتا ہے، لیکن جتنی ہمیں بچے کی فکر ہے شاید کسی اور کو نہیں۔ تو اس لیے والدین کو یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ بچے سے بات کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کو الفاظ مہیا کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا ایک گھریلو خاتون کی، کہ وہ کس طرح سے اپنی بچی سے بات کرتی ہے جب وہ بڑی ہو رہی ہوتی ہے، بچے تجسس دکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو کہانی یہ ہے کہ ایک گھریلو خاتون ہے جس کا نام ہے حمیدہ، وہ صبح اسکول جانے کے لیے بچوں کو تیار کر رہی ہے، اور وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو کہتی ہے کہ وہ کمرے میں جا کے کپڑے تبدیل کریں، اور اپنے بیٹوں کو کہتی ہے کہ وہ غسل خانے میں کپڑے تبدیل کریں۔ ابھی وہ ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد اس کو لڑائی کی آواز آتی ہے، جھگڑنے کی آواز آتی ہے۔ جب وہ پتہ کرنے کے لیے اندر کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ جو بڑی بیٹی ہے وہ اس کی چھوٹی بیٹی کو ڈانٹ رہی ہے۔ جب وہ وجہ معلوم کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اس کی بڑی بیٹی اس کو بتاتی ہے کہ جب میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی تو اس کی چھوٹی بہن اس کی طرف عجیب طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اس کو آنکھیں بند کرنے کو کہا تو اس نے آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ اس کو ویسے ہی دیکھتی رہی۔ تو حمیدہ اس بات سے بڑی پریشان ہوئی۔ اس وقت تو اس نے بچوں کو تیار کیا، ناشتہ کروایا، اسکول بھیج دیا، لیکن سارا دن وہ اس بارے میں سوچتی رہی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے بات کروں گی۔ جب شام کو بچے ہوم ورک کر رہے تھے، اسکول سے آ کے ہوم ورک کر رہے تھے، تو حمیدہ اس بات کو کرنے کے لیے اپنی بیٹی کے پاس گئی۔ جب وہ اپنی بیٹی سے بات شروع کرتی ہے تو بیٹی کو یہ لگتا ہے، چھوٹی بیٹی کو یہ لگتا ہے کہ شاید صبح اس نے کچھ غلط کیا تھا، تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن حمیدہ پھر اس کو بڑے پیار سے سمجھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ صبح کیا معاملہ ہوا تھا۔ جب وہ بتاتی ہے تو پھر حمیدہ اس کو بتاتی ہے کہ جیسے جیسے ہم بڑے ہو رہے ہیں ہمارے جسم میں مختلف تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں۔ مختلف انسانوں کے مختلف چہرے ہوتے ہیں، ایک شخص کا چہرہ دوسرے شخص سے نہیں ملتا۔ اسی طرح ہمارے چہرے کے مختلف اعضاء جیسے کہ ہمارے ناک، کان، آنکھیں، یہ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اعضاء دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کے مختلف ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کوئی بھی آپ کو آپ کی مرضی کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ آپ دوسروں کو عزت دیں اور ان کی پوشیدگی کا خیال رکھیں، اور اگلی دفعہ اگر آپ کو کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے پوچھیں۔ تو حمیدہ کی کہانی سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح بڑھتی عمر کے ساتھ بچوں میں جسم کے متعلق تجسس اور مختلف سوالات ہوتے ہیں۔ تو بطور والدین ہمیں یہ احتیاط کرنی پڑے گی، ہمیں اس بات کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جب بچے بڑھ رہے ہوں تو ہم ان کے جو سوالات ان کو پریشان کر رہے ہیں اس کی طرف توجہ دیں اور ان مسائل کو حل کریں، ان کو اپنے جسم کی حفاظت کے متعلق اور جسم کے مختلف اصولوں کے متعلق بتائیں اور بار بار دہرائیں، تاکہ ان کے جسم کی حفاظت کا جو معاملہ ہے وہ ان کو دیر پا یاد رہے کہ وہ اپنے جسم کی کس طرح حفاظت کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ہمارے سامنے بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم بچوں سے خود بڑے پیار، محبت اور توجہ سے بات کریں گے تو یقیناً بچے ہمیں کوئی بھی مسئلہ بتاتے ہوئے کم ڈریں گے، کم خوفزدہ ہوں گے۔ عام طور پہ والدین اس بات کو لے کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے بچے کو نقصان کیوں پہنچائے گا، وہ شخص کون ہو سکتا ہے، کیسا دکھتا ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ مخصوص ہوتے ہیں، وہ بڑی عمر کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، جن لوگوں کو بچوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم والدین اس کو کسی کا پیار، محبت یا شفقت سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن اس بات پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ شروع سے ہی اس بات پہ دھیان رکھیں گے تو یقیناً آنے والے دنوں میں آپ کسی بھی بڑے مسئلے سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بات بھی بڑی مشکوک ہے کہ اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو اس طریقے سے ہاتھ لگاتا ہے کہ چھوٹے کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہیں ہوتا، تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے۔
اس بات کو بھی دھیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بڑا کسی بچے کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وقت تو نہیں گزار رہا، مسلسل اس کے ساتھ، اس کے اکیلے کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بات بھی مشکوک ہے۔ ہم روزمرہ زندگی میں بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، ہمارے خاندان کے بہت سے لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، ہم زیادتی کرنے والے کی پہچان نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جو بچوں کو جنسی طور پہ اذیت پہنچاتا ہے، وہ کوئی مرد ہو سکتا ہے، کوئی عورت ہو سکتی ہے، کوئی انکل ہو سکتا ہے، آنٹی ہو سکتی ہے، خاندان کے دوسرے لوگ، جاننے والے، رشتہ دار، ہمسائے ہو سکتے ہیں۔ لیکن سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں اس طرح کا واقعہ ہونے سے پہلے ہی چوکنے ہو جائیں، اس طرح کے حالات کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے ہم آپ کو چند ایک نشانیاں بتا رہے ہیں جو ممکنہ طور پہ خطرناک ہو سکتی ہیں۔ جو کوئی بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا یقیناً بچے کی عمر سے بڑا ہوتا ہے۔ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس میں سے 10% واقعات میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی انجان ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شروع ہی سے بچے کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کسی انجان سے کوئی چیز نہیں لینی، آپ کو کوئی انجان بلائے تو آپ نے اس کے پاس جانا نہیں۔ یعنی انجان سے حفاظت کے اصول کو ہم اس قدر دہراتے ہیں کہ بار بار دہرانے سے وہ بچے کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ بچے کو اپنے جسم کی حفاظت کے متعلق بتائیں اور بار بار دہرائیں تاکہ بچے کو اپنے جسم کی حفاظت کے متعلق جو اصول ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ تحقیق یہ بھی بتاتی ہے 30% واقعات میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی خونی رشتہ دار ہوتا ہے۔ وہ باپ ہو سکتا ہے، کوئی کزن ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا خونی رشتہ ہوتا ہے۔ تحقیق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 60% واقعات میں بچے کے ساتھ زیادتی کرنے والا کوئی جاننے والا ہوتا ہے۔ وہ کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کا خاندانی دوست ہو سکتا ہے۔ تو 60% واقعات میں، کیونکہ ہم بار بار انجان سے تو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ہی اصول کو دہراتے ہیں لیکن بچے کو اپنے جسم کی حفاظت کے اصولوں کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اگر ہم ان اصولوں کو بار بار دہرائیں تو یقیناً بچہ اس طرح کے واقعات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ زیادہ تر زیادتی کرنے والے واقعات میں مرد شامل ہوتے ہیں، لیکن خواتین بھی زیادتی کر سکتی، ہمیں اس کے بارے میں بھی احتیاط کرنی ہوگی۔ جو زیادتی کرنے والے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو سوشل میڈیا کے ذریعے، آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، بچے موبائل استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بچوں کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، تو یہ بات بھی مشکوک ہے، بچوں کے اوپر آپ کو نظر رکھنی پڑے گی۔ یہ لوگ بڑے صابر ہوتے ہیں جو بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، یہ بچے کا پہلے اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ہر اچھی بری چیز، پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بچے کے والدین کی جو خواہشات اور پسند ناپسند اس کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں، ان کا بھی اعتبار حاصل کرتے ہیں۔ وہ بچوں کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں، بعض اوقات وہ بچوں کو اسکول سے، مدرسے سے خود لینے چلے جاتے ہیں بچوں کے ساتھ تاکہ اکیلے میں زیادہ وقت گزار سکیں۔ وہ اپنا کام بہت احتیاط سے کرتے ہیں، اس قدر احتیاط سے کرتے ہیں کہ پہلے وہ بچوں کے چھوٹے ہونے کا اور ان کے تجسس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو مختلف طریقوں سے ہاتھ لگا کے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ کیا بچہ ہاتھ لگانے پہ مطمئن ہے یا اس کو برا لگ رہا ہے، اور پھر زیادتی کے واقعات کی طرف آگے بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ جنسی تعلقات بناتے ہیں۔ تو ہم آپ والدین کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک الارمنگ سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم چھٹی حس کہتے ہیں، ہمیشہ اس کے اوپر دھیان دیں، یہ کسی بھی ممکنہ خطرے کی صورت میں آپ کو آگاہ کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ کوئی بھی آپ کے بچوں کے ساتھ ضرورت سے زیادہ اچھا بول رہا ہے، آپ کو مطلب شک ہو رہا ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے، تو ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نقصان ہی پہنچائے، لیکن محتاط ہونے میں بھی کوئی قباحت نہیں۔ اگر آپ شروع سے ہی احتیاط برتیں گے تو یقیناً آپ اپنے اور خاندان کے لیے جو ممکنہ بڑا خطرہ ہے اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے جسم کے الارمنگ سسٹم پہ غور کریں، شروع ہی سے اس بات کے بارے میں چوکنا رہیں کہ آپ کے لیے سب سے بڑھ کے آپ کے بچوں کی حفاظت ہے۔ میں آپ تمام سننے والوں کے لیے 2 سوالات چھوڑے جا رہا ہوں جو ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے۔ وہ یہ
کہ کیا کبھی آپ نے کسی بڑے یا کسی بڑی عمر کے بندے کو کوئی ایسا کام یا برتاؤ کرتے دیکھا جو مشکوک ہو؟ وہ آپ نے کب دیکھا اور کہاں دیکھا؟ یہ سوال آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے ہے کہ اس نے ایسا کیا کبھی دیکھا، کب دیکھا اور کہاں دیکھا، اور اگر دیکھا تو کیا کسی کو اس کے بارے میں بتایا، اور اگر نہیں بتایا تو کیوں نہیں بتایا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمارے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے آپ سے کرنے چاہیے، کیونکہ ہر فرد کا ایک کردار ہے معاشرے میں، تو معاشرے کو پرامن تب ہی بنایا جا سکتا ہے جب ہر انسان اپنا کردار ادا کرے گا۔ یاد رکھیں، والدین ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جب جنسی زیادتی کا واقعہ کسی کے ساتھ بھی پیش آئے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ آپ کسی بھی بڑے یا بالغ لڑکے کو کسی کے ساتھ مشکوک سلوک کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ جب بات آتی ہے آواز اٹھانے کی، تو کسی دوست کا بچہ، کسی ہمسائے کا بچہ، کسی جاننے والے کا بچہ یا کسی انجان کا بچہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ آپ کا بچہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے آواز اٹھانا آپ کا فرض بنتا ہے اگر آپ معاشرے کے ذمہ دار شہری ہیں۔ تو اس کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا میرے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، چاہے وہ کوئی انجان ہو، یقیناً آپ اس کی مدد کر رہے ہوں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی زیادتی ہوتی ہے اگر کوئی شخص 18 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے کو کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچاتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ اور اگر نقصان پہنچانے، جو نقصان دہ سلوک ہے، اس کو روکنے میں بھی ناکام رہتا ہے، تو یہ بھی زیادتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں تیسرے حل کی طرف۔ تیسرے حل کا مرکز وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے سے کسی بھی بیماری یا چوٹ یا گھاؤ سے متاثر ہوتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو مرکز اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی معذوری کو کم کر سکیں، ان کی جو تکلیف ہے اس کو کم کر سکیں، ان کی زندگی میں جو پیچیدگیاں ہیں ان کو محدود کر سکیں یا کم کر سکیں، اور ان کی زندگی کی جو مختلف افعال ہیں اس کو متواتر بحال کر سکیں۔ اس کو کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو متاثرہ شخص ہے اس کی زندگی کو جلدی اور بہتر طریقے سے اس کی عام زندگی کی طرف بحال کیا جا سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب کسی بھی طرح کا بچے کے ساتھ زیادتی کا واقعہ پیش آتا ہے تو بچہ ہر بار والدین کے پاس بتانے کے لیے نہیں آتا، یا تو وہ بہت زیادہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے، یا وہ آپ کے پاس آنے سے گھبراتا ہے، تعلق توڑنے کی کوشش کرتا ہے، یا اگر آپ اس پہ اس وقت چلائیں گے یا ڈانٹیں گے تو وہ یقیناً آپ کو اپنا مسئلہ بہتر طریقے سے نہیں بتائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ اس کے اس رویے کو ہٹ دھرمی کا نام دیں اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں، بلکہ اس کے اس معاملے کی طرف غور کریں اور اس سے توجہ دیں تاکہ اس کی اس پریشانی کو حل کیا جا سکے، وہ بہتر طریقے سے اپنی بات بتا سکے اور اپنی زندگی کو جاری کر سکے۔ اس معاملے کے حل کے لیے امریکن اکیڈمی آف ایڈولسنٹ سائیکیٹری نے کچھ ممکنہ علامات بتائی ہیں، جو ممکنہ علامات ہو سکتی ہیں کہ بچے کے ساتھ کسی طرح کی زیادتی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ علامات ممکنہ طور پہ ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہو، معاملے کی پہلے اچھے سے تحقیق کر لیں کہ کہیں کسی اور واقعے کی وجہ سے بچہ پریشان تو نہیں، لیکن جو تحقیق بتاتے ہیں اس میں ممکنہ علامات میں یہ بات سب سے پہلے آتی ہے کہ بچہ کسی بھی قسم کی جو جنسی نوعیت کی چیز ہے اس میں غیر معمولی دلچسپی دکھانا شروع کر دیتا ہے، یا اسے گریز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کو نیند کے مسائل ہو سکتے ہیں، وہ صحیح سے سو نہیں پاتا، اس کو ڈراونے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ دوستوں اور خاندان والوں سے کنارہ کشی کر لیتا ہے، علیحدگی اختیار کر لیتا ہے، باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، یا ضرورت سے زیادہ پرکشش لگنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اس کا جسم گندا ہے، یا اس کے جسم کے کچھ حصے گندے ہیں، خراب ہیں۔ وہ اسکول جانے سے انکار کر دیتا ہے، وہ جرم والا رویہ اپناتا ہے، بچہ باتوں کو چھپانا شروع کر دیتا ہے، یا جو مختلف قسم کی کہانیاں اور تصاویر ہیں اس میں جنسی پہلو کو تلاش کرتا ہے، یا دوسرے بچوں کے ساتھ غیر معمولی جھگڑا شروع کر دیتا ہے، یا ایسا رویہ اپناتا ہے جو خودکشی کی علامت ہو۔
یا کسی خاص شخص کے ساتھ ضرورت سے زیادہ وقت گزارتا ہے یا کسی خاص شخص سے بالکل ملنے سے انکار ہی کر دیتا ہے، یا اس کو کسی ایسی جگہ سے تحفے تحائف مل رہے ہیں جس کا اس کے والدین کو پتہ ہی نہیں۔ بڑھتی عمر کے ساتھ اگر بچہ انکار کرے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اچانک سے اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے سامنے کپڑے بدلنے سے انکار کرتا ہے تو یہ بھی ایک ممکنہ علامت ہو سکتی ہے۔ یہ بھی اس میں علامت ہو سکتی ہے کہ بچے کو اپنی عمر سے بڑھ کے جنسی نوعیت کے معاملات کا علم ہوتا ہے، یا جو بچے جن کو بھی پڑھنا نہیں آتا یا جو انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتے وہ اپنی عمر سے بڑھ کے جنسی نوعیت کے معاملات کو بولتے ہیں، یا دوسرے بچوں کے ساتھ جو تعلق وہ متجسس ہوتا ہے یا جارحانہ بناتا ہے۔ یہ ممکنہ علامات ہو سکتی ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ ضروری ہے اگر آپ کو ان علامات میں سے کوئی بھی علامت ظاہر ہوتی ہے تو آپ اس سے پہلے کہ کوئی بھی آپ کو لگے کہ آپ فیصلہ کریں کہ یہ جنسی زیادتی کی علامت ہے، ضروری ہے کہ اس کے بارے میں مکمل تحقیق کر لیں، جلد بازی میں آ کے کوئی غلط فیصلہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بچے کے ساتھ کوئی اور واقعہ پیش آیا، وہ آپ سے کوئی بات شیئر کرنا چاہ رہا ہو، تو جو اوپر جتنی بھی میں نے پہلے جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں یہ ممکنہ علامات ہو سکتی ہیں، لیکن سب سے بہتر حل یہ ہے کہ والدین بچے کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنائیں، اور اگر ان علامات کو دیکھیں تو اس کے لیے کچھ ممکنہ اقدامات ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ جی، جس طرح میرے ساتھی نے آپ کو کچھ علامتیں بتائی تھیں، اگر بچے کے اندر کچھ علامتیں ایسی نظر آئیں تو بچے کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر سکتے ہیں۔ جو اقدامات میں آپ کو بتاؤں گا کہ بچے کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو کس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ ہم لوگ اٹھا سکتے ہیں اور کس طریقے سے ان سے بات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قدم آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جائے تو پرسکون رہیں، یاد رکھیں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ ایک فطری بات ہے اور اس سے بچے کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بچے کو یہ بتائیں کہ جس نے بھی آپ کے ساتھ ایسا کیا ہے اس پہ آپ بہت غصہ ہیں اور آپ کو اس بات کا بڑا افسوس بھی ہے، اور یہ بھی بتائیں آپ اس کو کہ آپ اس کے ساتھ ہیں تاکہ اس کے درمیان ایک بھروسے کا اور ایک مضبوط رشتہ جو ہے وہ پیدا ہو سکے۔ بعض اوقات والدین جو ہوتے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کو اس حادثے کا قصوروار ٹھہراتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انہوں نے کچھ غلط کیا یا انہوں نے بچے کے اوپر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگر یہ بچہ یہ سوچنے لگ جائے کہ اس طرح کی بات کرنے سے یا اس طرح کا انکشاف کرنے سے خاندان کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس کو واقعے کو ضرور چھپانے کی وہ کوشش کرے گا اور اس سے وہ مکر جائے گا۔ تو ایسا کرنے سے بچے کی ذہنی اور جسمانی صحت کے لیے بہت برا ہو سکتا ہے اور زیادتی کرنے والے کو معاشرے میں اپنا غلط کام جاری رکھنے دیتا ہے، اور ایسا کرنے سے اس کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ دوسرا جو قدم آپ اٹھا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے بچے سے بات کریں، جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ بچے سے بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ اس طرح کی علامت دیکھتے ہیں آپ کو اپنے بچے سے بات کرنی چاہیے اور اسے پتہ لگنا چاہیے کہ اس مسائل کی وجہ کیا ہے، یہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ بہترین سوالات وہ ہوتے ہیں جو بہت سادہ سے ہوتے ہیں، عام ہوتے ہیں اور کسی بچے کو کہانی سنانے میں آمادہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے انکل کے گھر جانا پہلے بہت پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، اب ہم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو آپ مسکراتے بھی نہیں ہیں، آپ مجھے سمجھائیں، بتائیں اب ایسا کیوں ہے۔ ایسے سوالات بالکل بھی نہ پوچھیں جو واقعے کو بیان کرتے ہوں اس سے متعلقہ ہوں۔ چھوٹے بچوں کو بڑوں کو خوش کرنے کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، ان کو لگتا ہے کہ بڑے زیادہ سمجھدار ہیں، اگر بڑے کہتے ہیں کچھ ہوا ہے تو وہ لازمی کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ جیسے کہ یہ بالکل بھی نہ پوچھیں جب ہم انکل کے گھر گئے تھے تو کیا انہوں نے آپ کے ذاتی حصوں کو ہاتھ لگایا تھا، اس کی بجائے یہ پوچھیں کہ جب ہم انکل کی طرف ملنے گئے تو کیا وہاں کچھ ہوا تھا۔ تو ایسے سوالات پوچھیں جس سے بچے کے اندر ایک اعتماد آئے اور وہ آپ کو جواب دے دے۔ جب بچے سے آپ کوئی ایسا سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب وہ ایک لفظ میں دیا جا سکتا ہے، جیسے کیا آپ کا آج دن اچھا گزرا، کیا آپ کو نئی ٹیچر اچھی لگی، جب اس طرح کی ہم بات کرتے ہیں تو بچہ آپ کو فوری ایک ہی لفظ میں جواب دے گا اور وہ بات جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ اس طرح کا سوال پوچھیں جیسے آپ کا دن آج کیسا گزرا، اس سے وہ آپ کو اپنی ڈیٹیل میں آپ کی بات بتائے گا کہ یہ آج کے دن میں ہوا۔ اسی طرح آپ یہ بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ کیا آپ کو نئی ٹیچر کیسی لگی، تو وہ بتائے گا کہ وہ اس کے اندر یہ جو خصوصیات تھی، یہ کوالٹیز تھیں۔ تو اس طرح بات کرنے سے جو ہے بچہ جو ہے وہ اعتماد میں بھی آتا ہے اور آپ کو بات بھی اچھے طریقے سے بتاتا ہے۔ یاد رکھیں اگر کوئی بچے کا جو موڈ ہے وہ اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اپنے معاملات کو بتانے میں دیر لگائے گا
وہ آپ ہو سکتا ہے وہ آپ بات کو ڈیلے کرے. تو بہت زیادہ رازداری اور تنہائی بھی یاد رکھیں خطرناک ہو سکتی ہے اور ایک خطرناک علامت بھی ہے. اس لیے آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے. بچے کے ساتھ ایک قابل اعتماد رشتہ قائم کرنا چاہیے تاکہ بچے سے سوال کیے جانے پر وہ ایسا محسوس نہ کرے کہ اس کے پاس کوئی الفاظ یا کوئی بات کرنے کا موقع نہیں ہے. یاد رکھیں بچوں کو جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ سادہ سوالوں سے بات شروع کریں تاکہ ان کے درمیان جو ہے وہ اعتماد ہو سکے. دوسری بات یہ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ بچے بڑے ہونے تک زبان سیکھنے میں بہتر ہوتے ہیں. چھوٹے بچوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کو زبان پر مہارت حاصل ہے، مگر ایسا نہیں ہے. سوالات کا غلط بات سمجھ لینا ایک حقیقت ہے. سوالات کا اکثر بچے جو ہے غلط معنی بھی سمجھ لیتے ہیں. والدین کو صرف وہی چند سوال کرنے چاہیے جو بچہ سمجھ سکتا ہے یا کر سکتا ہے. اگر سوال میں استعمال کیے جانے والے الفاظ کی وجہ سے بچہ کوئی جواب دے دیتا ہے جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سامنے یاد رکھیں بعد میں مختلف ہو تو بچے کو ناقابل اعتبار گواہ سمجھا جا سکتا ہے اور جو قانونی طور پر کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ مشکل پیش آ سکتی ہے. تیسرا قدم جو ہے اس صورتحال میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ جو ہے مختلف قسم کی ورکشاپس میں آئیں. جس طرح ہم آپ کو ایک ورکشاپ بھی کروا رہے ہیں، اس سے اصول سیکھیں جو کارروائی میں کام آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرے میں مختلف قسم کے ماہرین اور وسائل بھی آپ کے پاس ہیں، اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر ممکن ہو تو ان لوگوں کے ساتھ جو بات چیت کریں اور اپنے خاندان کے ساتھ بھی بات کریں تاکہ اس معاملے میں آپ بات کو بڑھا سکیں. چوتھا قدم جو ہے خاندان کے دوسرے بچوں سے بھی بات کریں. خاندان کے ساتھ دوسرے بچوں کو سچ جاننے کا حق ہے. آپ کو اس بات سے اندازہ بھی ہوگا کہ چھوٹے بچے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ بات سے جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم آپ کے بڑے بھائی کے بارے میں تھوڑے سے پریشان ہیں، ہم یہ بات یقینی بنا رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے نا. بڑی عمر کے بچوں کے ساتھ جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو تھوڑی سی تفصیل میں بات کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. جب آپ واقعے کے بارے میں بہن بھائیوں اور اس کو سب کو بتاتے ہیں تو انہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں کہ یہ بات صرف خاندان کے لوگوں میں ہی رہنی چاہیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ایسی باتیں کرنے سے شاید خاندانوں سے جو راز رکھنی چاہیے کیونکہ یہ باتیں ذلت اور رسوائی کا باعث بن سکتی ہیں. ہماری جو اگلے سوال ہیں، اگلی گفتگو ہے، اس میں ایسے کچھ سوالات آپ سے میں کرنا چاہ رہا ہوں جس کے بارے میں آپ ضرور سوچیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے کیا حل ہیں اور کس طریقے سے اس کو ہم دے سکتے ہیں. سب سے پہلا جو سوال وہ ہم یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے جس کے ساتھ یہ خاندان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے جس میں کسی طرح جنسی زیادتی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم کیسے پیش آتے ہیں؟ کیا وہ اپنی حیثیت کھو دیتے ہیں اس معاشرے میں؟ کیا ہم متاثرین کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ یہ ناانصافی کیسے ہے؟ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس وجہ سے کچھ خاندان مدد اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ اور آخر میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گا اس کمپوننٹ کے اندر، اس موضوع کے اندر، کہ ہم اسے کیسے بدل سکتے ہیں؟ یہ جتنے بھی موضوعات پہ ہم نے آپ سے بات کی ہے اس کے اوپر کوشش کریں کہ عمل کریں اور اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے کو اپنے لیے، بچوں کے لیے محفوظ اور پرامن بنا سکیں. اگلا کمپوننٹ جو میں آپ سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ بڑا اہم ہے اور بہت ہی ضروری ہے. جب اس طرح کا اقدام یا اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ہمیں اس کی ڈائریکشن کا، کہاں جانا ہے، اس چیز کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا. ہم کن لوگوں سے مدد حاصل کر سکتے ہیں، ہم کیسے وسائل اور کس سے جا کے اس کی مدد لے سکتے ہیں، اور کون کون سے ادارے پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں. کچھ اداروں کے بارے میں ہم یہاں پہ آپ کو بتائیں گے. نمبر 1 جو ہے ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ساحل. یہ ایک غیر سرکاری تنظیم ہے، NGO ہے، جو بچوں کے لیے جو جنسی زیادتی جن کے ساتھ ہوتے ہیں ان کے لیے قانونی اور نفسیاتی طور پر جو ہے وہ نفسیاتی طور پر ان کو مدد فراہم کرتی ہیں. ان کی ٹول کی جو ہے فری ہیلپ لائن ہے، یہاں پہ اگر آپ کال کریں گے تو وہ آپ سے رابطہ کریں گے. وہ ہماری اسکرین کے اوپر بھی ان کی ہیلپ لائن چل رہی ہے، ان کے نمبر چل رہے ہیں، 0800135518 ہے. اس کے علاوہ ان کا ای میل ایڈریس ہے jeet@sahil.org. اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. ان کا لاہور میں بھی آفس ہیں، ان کے نمبر بھی یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہو رہے ہیں. میں ایک دفعہ دوبارہ بول بھی دیتا ہوں، 0423516537. یہ ان کے مراکز لاہور میں ہیں، ان سے آپ بات کر سکتے ہیں. اگر کسی بچے کے ساتھ واقعہ پیش ہوتا ہے تو وہاں ماہر نفسیات موجود ہیں جو تقریباً 4 مرتبہ مفت مشورات دینے کی ان کو اجازت بھی ہے اور وہ اس کے اندر ہیلپ بھی کر سکتے ہیں. اگر کیس کے اندر کوئی سنگینی ہے، واقعے کے اندر کوئی سنگینی پہلو ہے تو 8 دفعہ بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ریفرل لائرز ہوتے ہیں جو پورے پاکستان کے اندر مفت جو ہے وہ قانونی مدد جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں.
اس کے علاوہ جو نیکسٹ آپ کو ہمیں ہیلپ لائن جس سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ ایک آفس ہے، آفس آف چیف پروویژنل کمشنر فار چلڈرن. ان کی ہیلپ لائن ہے 1050. یہاں پر آپ بچوں کی شکایات درج کروا سکتے ہیں. بچوں کے کمیشن نمبرز بھی ہیں جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، ڈسپلے ہو رہے ہیں. ان کے نمبرز ہیں 0429921224 اور 99211791 ہے. ان کا ای میل ایڈریس ہے cpcc.punjab@gmail.com اور ان کا فیس بک پیج بھی ہے www.facebook.com/ocpccc. یہ واقعے کی شکایت ان کے دفتر میں کی جا سکتی ہے، جس کے بعد وہ واقعے کی تفتیش شروع کر دیتے ہیں. پولیس اور حکومت کے کسی بھی ادارے کے خلاف بھی شکایت یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں ان کا ہر تحصیل کے اندر ان کا دفتر بھی ہے. نیکسٹ جو آپ کو ہیلپ لائن میں بتا رہا ہوں اس کے اوپر بھی آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ نیشنل چائلڈ ویلفیئر ہیلپ لائن ہے 1121. اگر آپ ڈائل کریں گے تو وہ آپ یہ خود مختار ادارہ ہے جو آپ سے رابطہ کرے گا اور وہ پوری ٹیم آ کے آپ کی کال کے اوپر تفتیش جو ہے وہ شروع کر دے گی. آخر میں جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ قانونی عمل جس کے اوپر آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے، ان اقدامات کے اوپر، ان ہدایت پر عمل کرنا ہے اور کوشش کریں گے یہ جب ان کے اوپر آپ عمل کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کس طریقے سے چلنا ہے. تو سب سے پہلے میں جو آپ بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی تشدد کے واقعے کی جو آپ نے اطلاع دینی ہے تو سوچ سمجھ کر دینی ہے. اساتذہ بھی جو اساتذہ ہے وہ بھی اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو ہے، آپ بھی اس کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ لوگ 15 کے اوپر آپ نمبر ڈائل کریں گے، واقعے کی پوری رپورٹ درج کرائیں گے. وہ لوگ کیا کریں گے، تحقیق کے لیے اپنے عملے کو بھیجیں گے. اور یاد رکھیں ہمیشہ سچ بولیں، بات کو بڑھا چڑھا کر بالکل پیش نہ کریں ورنہ آپ کا کیس جو ہے وہ درخواست ہے وہ مسترد بھی ہو سکتی ہے. اور یاد رکھیں واقعے کی 48 گھنٹوں کے اندر اطلاع دیں. اس کے بعد ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کیا جا سکتا. واقعے کی جگہ پر کسی بھی عام بندے کو آنے نہ دیں اور جو جگہ جیسی ہے ویسی رہے جیسے واقعے کے دوران ہوئی ہے. کسی قسم کی چھیڑ خانی نہ کریں. ثبوت اکٹھے کرنے کے لیے اور ان کو پرکھنے کے لیے یہ کام پنجاب فورینسک ایجنسی کا ہے جو وہ آ کر وہ وہاں پر کریں گے. پولیس کا انتظام کرنا والدین یا معاشرے کے دوسرے ممبران کا فرض ہے کہ وہ عدالت کو 2 ہفتے کے اندر اپنی جو کارروائی کی رپورٹ تمام ثبوتوں کے ساتھ پیش کرے. اس کے بعد ایک وکیل کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ پیش کر سکتے ہیں. یہ تمام جو آپ کو ہیلپ لائنز ہیں یہ ہماری اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور یہ تمام جو ہیلپ لائنز ہیں آپ باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ہم آپ کو آج بتایا جو ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ جنسی کی زیادتی کی جو روک تھام ہے وہ والدین اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان باتوں سے فائدہ ہوگا اور آگے بھی آپ ان باتوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور ان کو بھی بتائیں گے. آخر میں سیفر سوسائٹی فار چلڈرن کی طرف سے آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور ان کا وہ سلوگن ہے کہ نعرہ ہے میرے لیے محفوظ معاشرہ، بچوں کے لیے محفوظ معاشرہ. تھینک یو ویری مچ.